کے اعجاز جو کشیدہ کاری کا عمدہ کام کرتے ہیں، ہاتھ کی مہارت سے دلہنوں کے لیے لہنگے تیار کرتے ہیں۔ کام میں قمیضیں، لہنگا، میکسی، شارٹ میکسی، جینٹس میں بین پٹی، جو ہمیں پکچر دیتے ہیں، پکچر سے بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چیزیں جدت کے ساتھ تبدیل ہوتی گئی، لیکن ملتان میں آج بھی ہاتھ سے دستکاری کا کام اور لہنگے بنانے کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ محمد اعجاز صاحب موجود ہیں، ان کے ہاتھ کے ساتھ جو دستکاری کا کام کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی کیا اس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ میں تقریباً 35 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے بچپن سے سیکھا اپنے استاد سے، جو میں پہلے گھر میں میری والدہ کام کرتی تھی۔ یہی لہنگے بنانے جی، انہوں نے وہ تو لہنگے نہیں، قمیضیں وغیرہ گھر میں چھوٹا سا اڈا وغیرہ جو لگایا ہوا تھا، پھر انہوں نے قمیضیں بناتی تھی۔ پھر ان کو دیکھا، مجھے شوق پیدا ہوا۔ پھر میرے چاچو بھی کام کرتے تھے، تو ان کی دکان تھی، یہ کارخانہ تھا یہ گلی کمنگروں میں۔ ہمارے کام میں قمیضیں، لہنگا، میکسی، شارٹ میکسی اور خود سے اچھا لیڈیز کے ساتھ اب یہ ہے کہ اب جینٹس میں بھی شوق مطلب ہے کہ جیسے شیروانی ہم بناتے ہیں، جینٹس میں بین پٹی مطلب کہ ہو گیا، موٹیف ہو گیا اسی حساب سے۔ تو ہمارے کام میں تقریباً جو ہے نا مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مطلب کہ دبکا، ریشم۔ آپ یہ کیا چیز بنا رہے ہیں جو اس وقت ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے قمیض۔ جی، یہ قمیض بن رہی ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، جس میں دبکا ہے، ریشم ہے، مطلب کہ ریشم کے ساتھ آری کرتے ہیں۔ مختلف مٹیریل کے ساتھ ہم اس کے پھول کی جو تقسیم ہے مطلب دیکھتے ہیں کیا اچھا لگے گا، کون سے کلر اچھے لگیں گے، اس حساب سے پھر ہم اس کا مٹیریل لے کے پھر ہم اسے بناتے ہیں۔ جو چیز کسی کسٹمر نے بنوانی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹرائز دور ہے، تصویریں وغیرہ کے ذریعے بھی آپ کو وہ دے دیتے ہیں، تو کیا وہ چیزیں بنانا اسی طریقے سے آسان ہوتی ہیں؟ کام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مطلب کہ آسان ہے، ظاہر ایک ٹائم ہے، 35 سال کا ٹائم گزرا ہوا ہے، جو ہمیں پکچر دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سیم بنا کے دیں، ورنہ 19-20 ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہو جاتا ہے، ہاتھ کا کام ہے، بعض چیز جو ہے نا پکچر سے بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ تصویر ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائے ہیں۔ کسٹمر کی ڈیمانڈز سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے جو ہاتھ کی کڑھائی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں؟ جیسے پارٹی ویئر ڈریس ہو گئی یا قمیضیں ہو گئی، تو مخصوص ہوتے ہیں جو مطلب کہ لہنگے، یہ تو مطلب کہ دلہن کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بارات کے لیے، اور دولہے کی طرف سے ہوتا ہے جو ولیمے کے لیے۔ مطلب کہ شوق جو ہے نا زیادہ عام روٹین میں قمیضیں وغیرہ بنتی ہیں، پارٹی ڈریس۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جدت بھی آتی جا رہی ہے، تو مشینری دور میں اس کام میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں، مشین نے تو کوشش کی ہے، مگر وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک نہیں کچھ سینکڑوں مٹیریل ہیں جو ہم تقریباً اپنی گدی کے اوپر استعمال کرتے ہیں، اس میں جس میں ٹوپے وغیرہ، دبکے کی بہت سارے کلر سکیمیں ہیں۔ ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی فیملی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہاتھ کا کام جیسے آج کل اچھی فیملی غیر ممالک میں ہے، تو جو دکھاتی ہیں یہ ہمارے پاکستان کے ہنرمند ہیں جنہوں نے یہ کام کرتے ہیں، دیکھیں یہ ٹوٹلی ہاتھ کا ہے۔ ہمارے پاس تو وزٹر آتے ہیں پاکستان میں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آپ مطلب کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ سب سے مہنگا ڈیزائن آپ نے کتنے کا بیچا ہے ابھی تک؟ لاکھوں میں کی ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض چیز ہوتی ہے کہ مٹیریل نظر آتا ہے، بعض چیز ہوتی ہے کہ اس میں ٹوٹلی جو ہے نا محنت ہوتی ہے۔ میں نے اچھی فیملیوں کے کام کیے ہیں، تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا بڑا اچھا انہوں نے۔ کون سی کنٹریز میں آپ کا پروڈکٹ آ چکا ہے؟ میں نے تقریباً جو ہے نا یو کے ہو گیا، یو ایس اے، پچھلے دنوں میں نے کام بنایا ہے۔ جی مطلب کہ اور ممالک کے بھی ہیں جو ہاتھ کا کام ہے۔ ماشاءاللہ سے میں نے اس کام میں گورنمنٹ کی طرف سے میرے پاس سنتے ہیں، ایوارڈ ہیں، جو میں نے ایگزیبیشن وغیرہ کرتا ہوں۔ جی، انڈیا کے ماشاءاللہ سے نامی گرامی استاد ہیں، نامی گرامی لوگ بھارت سے بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں۔ بھارت میں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ہم کیوں کہیں، ادھر کے بھی اچھے ماشاءاللہ سے استاد ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ خوش ہو گئے کہ اعجاز بھائی ہمارے ملک میں بھی کام ہوتا ہے، تو آپ کے پاکستان میں مطلب کہ بہت اچھے دستکاری ہے۔ سب سے نازک اور نفیس کام کیا ہے اس کے اندر؟ نفیس کام جو ہمارا ہے نا وہ ہے سنگر ریشم۔ ایک ریشم کی تار ہوتی ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی، یہ ہم پہلے کرتے تھے فتیلے کے ساتھ، اب تو مٹیریل وغیرہ جو پہلے ہم اس میں جو ہے نا یہ لکڑی کا اوزار ہوتا ہے جسے ہم فتیلہ کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ کام ہوتا تھا۔ اب سب سے بریک کام ہے نا جو سنگر ریشم کا ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم ایک آری ہوتی ہے ہمارا اوزار ہے، آری کے ساتھ ہم سنگر ریشم سیتے ہیں اور کپڑے میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ پتی نظر آتی ہے، ٹوٹلی ہاتھ کا کام ہوتا ہے، بالکل کپڑے کے ساتھ پریس ہو مطلب کہ ہوتا ہے وہ کام، نہایت باریک کام اور بہت مہنگا کام بھی وہ ظاہر ہے۔ مٹیریل میں جب سیتے ہیں نا کلر استعمال ہوتے ہیں سنگر ریشم کے، تو اگر اس سے بوٹی سیئیں تو ہمیں سارا دن لگ جاتا ہے۔